تین ہیں، عصبہ بنفسہ جس کا تفصیلی ذکر کل گزرا، اور عصبہ بغیرہ اور عصبہ ما غیرہ جن کا ذکر آج ہو رہا ہے۔ عصبہ بنفسہ کی تعریف انہوں نے کی تھی کہ عصبہ بنفسہ وہ مذکر ہے جس کو میت کی طرف منسوب کرنے میں کوئی مؤنث نہ آوے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ، دادا، پردادا، بیٹا، پوتا، پڑپوتا، بھائی، بھتیجا، چچا، تایا، یہ میت سے منسوب ہوتے ہیں مذکر کے واسطے سے، اور خود بھی مذکر ہے، مؤنث بیچ میں نہیں آ رہی، تو یہ عصبہ بنفسہ ہیں۔ نانا، ماموں یہ عصبہ بنفسہ نہیں بن سکیں گے، اس لیے کہ نانا، ماموں، نواسا، بھانجا ان کو میت کی طرف منسوب کرنے میں مؤنث بیچ میں آ رہی ہے۔ عصبہ بنفسہ کے چار اس میں انہوں نے کل بیان کی۔ جزء المیت جس میں بیٹا، پوتا، پڑپوتا وغیرہ آتے ہیں۔ اصل المیت جس میں باپ، دادا، پردادا وغیرہ آتے ہیں۔ جزء ابیہ جس کے اندر باپ کی اولاد یا اولاد الاولاد یعنی کہ بھائی، بھتیجے آتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ جزء جدہ دادا کی اولاد۔ دادا کی اولاد میں میت کے چچا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں یا ان کے لڑکے ہیں، وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ یہ چار اس میں ہو رہی تھی۔ پھر بھی اگر دادا تک کوئی موجود نہ ہو یا دادا کی اولاد میں نہ ہو تو پردادا کی اولاد تک دیکھا جائے گا، اوپر اس سے اوپر دیکھ لیا جائے گا جہاں تک دیکھا جا سکے۔ پھر انہوں نے ایک بہت اہم اور ضروری بات یہ بتلائی تھی، الاقرب فالاقرب، قریبی کی موجودگی میں دور والا ساقط ہو جاتا ہے۔ ہم نے پہلے ذوی الفروض میں جو حالات پڑھے اس کے اندر ایسی حالت بھی پڑھی ہے کہ درجے کے اعتبار سے جو مساوی ہے وہ حصے دار ہو رہا ہے، اور جو درجے کے اعتبار سے نیچے کا ہے وہ بھی وارث بن رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو وارث حصہ پا رہے ہیں، جبکہ دونوں کے درجے میں اونچ اور نیچ کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا کہ بیٹی اور پوتی، اگر میت کی بیٹی اور پوتی دونوں موجود ہیں تو بیٹی کو نصف ملے گا اور پوتی کو سدس چھٹا حصہ ملے گا۔ ظاہر سے بات ہے کہ بیٹی وہ پہلے درجے میں آ رہی ہے اور پوتی وہ ایک درجے کے بعد آ رہی ہے، یعنی بیٹی سے بھی نیچے درجے میں جا رہی ہے۔ تو ذوی الفروض میں جہاں متعینہ حصے مل رہے ہیں وہاں درجات کے اعتبار سے اونچ نیچ میں بھی وراثت مل رہی ہے، لیکن عصبات میں ایسا نہیں ہوتا۔ عصبات میں تو یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، اگر قریب والا عصبہ موجود ہے تو دور والے عصبہ کو وراثت نہیں ملے گی، وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ پھر ایک بات یہ بھی بتلائی تھی کہ دو قرابت والے کو ترجیح ہوگی ایک قرابت والے کے بنسبت، یعنی مان لیجئے کہ حقیقی بھائی بھی میت کا موجود ہے اور علاتی بھائی بھی میت کا موجود ہے۔ حقیقی بھائی بھی موجود ہے، علاتی بھائی بھی موجود ہے۔ حقیقی بھائی کی قرابت دو طرف سے ہے، جبکہ علاتی کی قرابت میت سے ایک طرف سے ہے۔ تو دو قرابت والا ذی قرابتین وہ وارث بن جائے گا، اور
جو ایک قرابت والا ہے وہ ثابت ہو جائے گا۔ آج یہ جو دو قسمیں بچی تھیں اسبات نسبیہ کی، ایک عصبہ بغیرہ اور دوسرے عصبہ مع غیرہ، اس کا بیان چل رہا ہے۔ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ فَأَرْبَعٌ مِنَ النِّسْوَةِ، اور بہرحال عصبہ بغیرہ یہ 4 ہیں، اور یہ خواتین ہیں، اور یہ وہ عورتیں ہیں وَهُنَّ اللَّاتِي فَرْضُهُنَّ النِّصْفُ وَالثُّلُثَانِ، یہ وہ عورتیں ہیں جن کا متعینہ حصہ نصف ہوا کرتا ہے اور ثلثان ہوا کرتا ہے۔ یعنی اب ہمیں گویا کہ یہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے الگ الگ کہ عصبہ بغیر ہی کے اندر کون سی 4 عورتیں ہیں، یہ الگ الگ اب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، صرف یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے اور مستحضر کر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جو ذوی الفروض کے حالات میں پڑھا تھا کہ جن 4 خواتین کو اکیلا ہونے کی صورت میں نصف ملا کرتا ہے اور 2 یا 2 سے زیادہ ہونے کی صورت میں ان کو ثلثان ملا کرتا ہے، وہی ہیں جن کو کہ جو عصبہ بغیر ہی بنا کرتی ہیں۔ کن کن کے پڑھے تھے حصے؟ نمبر 1 بیٹی کا پڑھا تھا النصف للواحدہ، اور وثلثان لسنتین فصاعدۃ، یہ بیٹی کے لیے پڑھا تھا۔ ہوں بہو یہی ہم نے پوتی کے لیے بھی پڑھا تھا النصف للواحدہ، یہی حقیقی بہن کے لیے بھی پڑھا تھا النصف للواحدہ، یہی علاتی بہن کے لیے پڑھا تھا النصف للواحدہ۔ تو جن عورتوں کو تنہا ہونے کی صورت میں نصف ملا کرتا ہے اور 2 یا زائد ہونے کی صورت میں ثلثان ملا کرتا ہے، وہی عورتیں ہیں جو عصبہ بغیر ہی بنتی ہیں۔ عصبہ بغیر ہی کا معنی یہ ہوئے کہ وہ مذکر کے ساتھ میں مل کر کے عصبہ بنیں گے اور حصے دار ہوں گے۔ 2 شکل الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہے کہ کسی کی وجہ سے عصبہ بن جانا، جیسا کہ بیٹیوں کی موجودگی میں، پوتیوں کی موجودگی میں بہنیں عصبہ بنتی ہیں، تو وہ بیٹیاں اور پوتیاں مسجد کی بہن کو عصبہ بناتی تو ہیں، خود نہیں بنتی۔ عصبہ ہونے کے حیثیت سے مسجد کی بہن حصہ لیتی ہے، لیکن اس حصہ لینے میں مسجد کی بیٹی اور پوتی شریک نہیں ہوتی۔ بیٹی اور پوتی جو کچھ بھی لیتی ہے وہ متعینہ حصے میں سے لیتی ہے، نصف ہے یا ثلثان ہے وہ والا۔ لیکن عصبہ بغیر ہی کے اندر یہ ہوا کرتا ہے کہ یہ عورتیں مذکر کے ساتھ میں مل کر کے حصہ پاتی ہیں، یعنی وہ مذکر بھی حصہ لے گا عصبہ ہونے کے ناطے اور یہ بھی حصہ لیں گی عصبہ ہونے کے ناطے، دونوں ایک ساتھ لیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دونوں مساوی طور پہ نہیں لیں گے، بلکہ للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے لیں گے، جیسا کہ کئی مرتبہ پہلے گزر چکا۔ تو عصبہ بغیر ہی یہ 4 ہیں، عورتوں میں سے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کا متعینہ حصہ نصف ہے اور ثلثان ہے، یعنی کسی حالت میں نصف ہوتا ہے، کسی حالت میں ثلثان ہوتا ہے۔ یفسرن عصبۃ باخوتہن، یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کے عصبہ ہو جائیں گی، جیسا کہ ہم نے ان کے حالات میں ذکر کیا۔ پہلے بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور علاتی بہن کے حالات میں یہ بات گزر چکی ہے۔ وَمَن فَرْضَ لَهَا مِنَ الْإِنَاثِ وَأَخُوهَا عَصَبَةٌ لَا تَصِيرُ عَصَبَةً بِأَخِيهَا۔ ہمیں یہ ذہن میں نہیں رکھ لینا چاہیے کہ صاحب جب بھی کبھی وارثین کے اندر 2 بھائی بہن ہوں گے تو وہ دونوں اکہرا اور دوہرا کے اعتبار سے عصبہ بن جائیں گے۔ ہمیشہ ایسا نہیں ہوا کرتا، ایسا ہمیشہ نہیں ہوا کرتا کہ اگر 2 بھائی بہن آپس میں رشتے میں 2 بھائی بہن، مسجد کے لیے نہیں کہہ رہا میں کہ مسجد کے 2 بھائی بہن، بلکہ وارثین میں کوئی بھی 2 بھائی بہن، اگر 2 بھائی بہن ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے اعتبار سے لیں گے اور وہ دونوں باہم عصبہ بن جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔
اس واسطے کہ ملا فضل من الناس، جن عورتوں کا متعینہ حصہ نہیں ہے، جن عورتوں کا متعینہ حصہ نہیں ہے، متعینہ حصہ نصف اور ثلثان وہ صرف 4 عورتوں کا ہے، تو جن عورتوں کا متعینہ حصہ نہیں ہے اور حال یہ ہے کہ ان کا بھائی عصبہ بن رہا ہے، یہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے عصبہ نہیں بنے گی یہ عورت اپنے بھائی کے ساتھ مل کر عصبہ نہیں بنے گی۔ مثال کے طور پر کالعم والعمتی، جیسا کہ چچا اور پھوپھی، زید کا انتقال ہوا اور زید کی وفات کے بعد اس کے رشتہ داروں میں سے چچا ہے اور پھوپھی ہے، تو چچا اور پھوپھی یہ دونوں آپس میں تو بھائی بہن ہیں، چچا اور پھوپھی یہ دونوں آپس میں بھائی بہن ہیں، لیکن پھوپھی کا کوئی متعینہ حصہ نہیں ہے۔ پھوپھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا میں نے ایک جگہ ملفوظ پڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ پھوپھی وارث بناتی تو ہے، بیچاری وارث بنتی نہیں ہے۔ پھوپھی وارث بناتی تو ہے، وارث بنتی نہیں ہے۔ تو ہم نے متعینہ جو حصے 4 عورتوں کے پڑے ہیں ان میں پھوپھی نہیں ہے، تو اگر زید کا انتقال ہوا اور وارثین میں اس نے ایک چچا اور ایک پھوپھی چھوڑے، یعنی اپنے باپ کے بھائی کو اور بہن کو چھوڑا، کان المال کلہ للعم دون العمتی، سارا کا سارا مال اور ترکہ وہ چچا کے لیے ہوگا، پھوپھی کے لیے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں آپس میں، چچا بھی اور پھوپھی بھی، لیکن اس کے باوجود یہ پھوپھی اپنے بھائی کے ساتھ میں مل کر کے جو میت کا چچا ہے عصبہ نہیں بن رہی۔ اس میں ہے کہ یسرن عصبۃ باخوتہن، عصبہ بغیر ہی یہ وہ 4 عورتیں ہیں جو اپنے بھائی کے ساتھ کہ جن کا متعینہ حصہ ہے اور یہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے عصبہ بن جاتی ہیں، اس لیے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ تو بیٹا اور بیٹی کے متعلق ہے قرآن پاک میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، لہذا بیٹیاں بیٹوں کے ساتھ میں عصبہ بن جائیں گے، یہ صورت ہے۔ اور دوسری تو وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی بھائی اور بہن اگر ہیں تو وہ بھی باہم عصبہ بن جائیں گے۔ اصلاً عصبہ بنے گا مذکر، اور جب وہ عصبہ بنے گا تو رشتے کی برابری کی وجہ سے وہ مؤنث کو بھی اپنے ساتھ عصبہ بنا لے گا۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ لا تصیر عصبۃ باخیہا، جن عورتوں کا متعینہ حصہ نہیں ہے اگر ان کا بھائی وارث اور عصبہ بن رہا ہو تو یہ عورتیں حصہ یاب نہیں ہوں گی، عصبہ نہیں بنیں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتوں کا عصبہ بننا عصبہ بغیر میں یہ ذکور کے ساتھ میں ہیں، یا تو بھائیوں کے ساتھ میں ہیں یا پھر بیٹیوں کا، پوتیوں کا بھائیوں کے ساتھ، اور پوتیوں کا پوتوں کے ساتھ میں، اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کے حصے متعین ہیں۔ اگر وہ تنہا ہوتی ہیں
تو ان کو نصف ملتا ہے، اگر وہ 2 یا زائد ہوتے ہیں تو ثلثان ملتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مثال کے طور پر زید مرا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی کو چھوڑا، تو بیٹی چونکہ تنہا بیٹی ہے اس کا تو متعینہ حصہ ہے نصف۔ اب بھائی بھی موجود، اس کا بیٹی کے ساتھ بیٹا بھی اگر موجود ہے تو اگر اس ایک لڑکی کو نصف دیا جائے گا تو ایک لڑکے کو کیا دیں گے؟ اسبہ ہونے کے ناطے اس کو بھی نصف دیں گے۔ اگر بیٹے کی موجودگی میں بیٹی کو اس کا متعینہ حصہ نصف ہی ملتا تو مذکر اور مؤنث میں مساوات لازم آتی، جبکہ ذکور کے لیے اناث کے بنسبت دوہرا حصہ بنتا ہے۔ مان لیجئے کہ ایک پوتی اور ایک پوتا ہے، پوتی کا متعینہ ہے حصہ نصف۔ اگر مان لیجئے کہ پوتی اور پوتا، اس میں پوتی کو متعینہ حصہ نصف ہی دیا جاتا تو یہ لازم آتا کہ صاحب پوتی کو بھی اور پوتے کو بھی، مؤنث کو بھی اور مذکر کو بھی برابر برابر دیا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جب مذکر ہوا کرتا ہے اس مؤنث کے ساتھ، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن اور اللہ کی بہن، ان 4 کے ساتھ میں جب ان کا بھائی ہوا کرتا ہے تو وہ بھائی ان کا حصہ عصوبت کی طرف منتقل کر دیتا ہے متعینہ حصے سے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ بہن اپنے بھائی کی موجودگی میں محروم بھی نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا حصہ مذکر سے آدھا بھی ہو۔ وَأَمَّا الْعَصَبَةُ مَعَ غَيْرِهِ فَكُلُّ أُنْثَىٰ تَصِيرُ عَصَبَةً مَعَ أُخْرَىٰ كَالْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ لِمَا ذَكَرْنَا۔ اور بہرحال عصبہ مع غیرہ، پس یہ ہر وہ مؤنث ہے جو دوسری مؤنث کی موجودگی میں عصبہ ہو جاتی ہے، ساتھ میں مل کر کے نہیں، ساتھ میں مل کر کے نہیں، یعنی دونوں کے دونوں نہیں ہوتا جیسے کہ عصبہ بغیر ہی کے اندر ہے، بلکہ اس کی موجودگی میں یہ عصبہ ہو جاتی ہے، جیسا کہ بہن بیٹی کے ساتھ، جیسا کہ بہن بیٹی کے ساتھ، پھر چاہے وہ حقیقی بہن ہو اور چاہے وہ اجنبی بہن ہو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 6741 اور 6742 میں وہاں پر 2 حدیثیں منقول ہیں، نقل ہیں، جس میں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کی موجودگی میں جو فیصلہ ہوا، بیٹی کو نصف دلوایا گیا، پوتی کو سدس دلوایا گیا، اور بہن کو ما بقیہ یعنی عصبہ ہونے کے اعتبار سے دلوایا گیا۔ سراجی گروپ پر جو مثالیں بھیجی گئی ہیں، میسج کی گئی ہیں، ان کو سامنے رکھ لیجئے۔ اس میں باب الاسوا الاقرب فالاقرب یرجحون بقرب الدرجہ، یہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو زیادہ میت کے نزدیک ہوگا، نزدیک تر عصبہ، اس کو ترجیح دی جائے گی دور والے کے مقابلے میں۔ چنانچہ اس کے اندر اس میں 5 مثالیں لکھی ہیں۔ پہلی مثال میں مسجد کے 4 وارثین لکھے ہیں، اور جس میں ہے بیٹا، پوتا، باپ اور دادا۔ بیٹا، پوتا، باپ اور دادا۔ ہمارے ہو سکتا ہے کوئی ساتھی یہ سوچیں کہ ان میں سے جو وارث نہیں بن رہا ہے اس کا نام مثال میں کیوں لکھ دیا گیا، اس رشتے کو اس میں کیوں جوڑا گیا جو وارث نہیں بن رہا؟ جیسے کہ بیٹا، پوتا، جب بیٹا موجود ہے تو ظاہر بات ہے کہ پوتا تو محروم ہونا ہی ہونا ہے، کئی دفعہ ہم پڑھ چکے۔ جب باپ موجود ہے تو دادا تو محروم رہے گا، تو یہ یہاں پر پوتے کو اور دادا کو کیوں لکھا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا بھی تو یہی تھا کہ الاقرب فالاقرب، یعنی اگر 2 عصبہ پائے جا رہے ہیں ایک ہی جہت کے، 2 عصبہ، بیٹا بھی اور پوتا بھی، تو ہم نے یہی پڑھا ہے الاقرب فالاقرب یرجحون بقرب الدرجہ۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے بیٹے کے ساتھ پوتے کو بھی لکھنا ضروری ہے اور باپ کے ساتھ دادا کو بھی لکھنا ضروری ہے، تاکہ یہ بات سمجھی جا سکے کہ ایک ہی جہت کے
فروع میں سے بیٹا پوتا ہے اور ایک ہی جہت کے باپ اور دادا یہ دونوں موجود ہیں، ان میں سے اقرب کو ترجیح دے دی گئی قرب درجہ کی وجہ سے۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کر کے ایسے بعض رشتہ داروں کے نام مثالوں میں لکھتے ہیں جان بوجھ کر کے، تاکہ طالب علم یہ سمجھ سکے اور سوچ سکے کہ کس حالت میں کون وارث بنتا ہے اور کون نہیں بنتا۔ مفتی صاحب آپ ہیں، جو سائل اور مستفتی آپ کے پاس میں سوال کرنے کے لیے آ رہا ہے وہ خود مفتی اور عالم نہیں ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون رشتہ دار کس حالت میں وارث بنتا ہے اور کون سا رشتہ دار کس حالت میں وارث نہیں بنتا، یہ اس آنے والوں کو نہیں معلوم۔ اسی لیے جب وہ آنے والا آپ سے آ کر کے مسئلہ دریافت کرتا ہے ترکے کے مسائل، وراثت کے مسائل، تو وہ اس کے اندر یہ بھی لکھ دیتا ہے مثال کے طور پر، صاحب مرنے والا چھوڑا ہے اور اس کی اتنی تو بہویں ہیں اور اتنے اس کے داماد ہیں اور اتنے اس کے نواسے ہیں اور اتنے اس کے پوتے ہیں، وہ تو اس کا بس چلے تو وہ شاید پڑوسیوں کو بھی لکھ ڈالے۔ تو آنے والا مستفتی یا مستفسر وہ چونکہ اپنے اعتبار سے سوال قائم کرتا ہے، اب یہ کام جانچنے کا، پرکھنے کا اور تحقیق کرنے کا یہ مفتی صاحب کا ہوا کرتا ہے کہ وہ اس میں غور کر کے فیصلہ کریں گے کہ بھائی ان میں سے جو تم لکھ کر کے لائے ہو اتنے سارے، ان میں سے شرعاً فلاں فلاں تو وارث بن رہے ہیں اور یہ فلاں فلاں وارث نہیں بن رہے ہیں۔ تو ہمیں ابھی سے ہی مشق رہے کہ سائل نیا سوال نامہ کوئی بھی قائم کر کے لا سکتا ہے، تو اس لیے ہم مثالوں کے اندر ان وارثین کا نام بھی لکھتے ہیں جو ترک واقعتاً پا رہے ہیں، اور ایسے افراد کا بھی رشتہ جوڑ دیتے ہیں، لکھ دیتے ہیں کہ جو حقیقت میں وراثت نہیں پا رہے، تاکہ ان کے نیچے لکھا جائے کہ اس حالت کے اندر یہ ساقط ہو رہے ہیں یا محجوب ہو رہے ہیں کہ محروم ہو رہے ہیں۔ یہ ایک مثال ہوئی بیٹا پوتا باپ اور دادا۔ یہاں پر چونکہ باپ موجود ہے، باپ کو چھٹا ملے گا، اس واسطے کہ باپ اس لیے کہ میت نے اپنی اولاد چھوڑی ہے، بیٹے کی موجودگی میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، تو باپ کے نیچے لکھ دیا سدس، مسئلہ بنایا 6 سے، 6 میں سے باپ کو سدس دے دیا۔ چونکہ الاقرب باپ موجود ہے، دادا ساقط ہو گیا، دادا کے نیچے سقطہ بھی لکھ سکتے تھے، یہ میم محروم کا بنا دیا۔ بیٹے کو اسبہ ہونے کے ناطے باپ کو دیے جانے کے بعد بچے ہوئے 5 سہام دے دیے، پوتا محروم ہو گیا۔ یہ ہے مثال۔ دوسری مثال ہے وہ اصلہ، دادا، بھائی، چچا اور پردادا، یعنی میت کے 4 رشتہ دار ہیں، دادا، بھائی، چچا اور پردادا۔ دادا چونکہ ایک واسطے سے میت سے رشتہ رکھتا ہے اور پردادا یہ 2 واسطوں سے رشتہ رکھتا ہے، اس لیے دادا کی موجودگی میں پردادا محروم ہوگا، اس لیے پردادا کے نیچے تو میم بنا دیا۔ دادا اصلہ کے اندر آتا ہے، یعنی باپ، دادا، پردادا، تو دادا یہ اصل المیت ہے، اصل المیت کے ہوتے ہوئے جزء ابیہ اور جزء جدہ وارث نہیں بنیں گے، لہذا بھائی کو اور چچا کو یہاں پر ساقط کر دیا گیا، محروم کر دیا گیا۔ دادا تنہا بچا، وہ عصبہ ہے، اور جب تنہا بچا اور وہی عصبہ ہے، وہی مالک ہے، تو یہاں پر مسئلہ یا مخرج بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ یہاں پر اوپر لکھا بھی نہیں۔ تیسری مثال ہے وہ جزء ابیہ، ہم نے کل پڑھا تھا عصبہ بنفسہ کی تیسری مثال جزء ابیہ، اس میں 3 وارثین لکھے اس کے اندر، بھائی ہے، بھتیجا ہے اور چچا ہے۔ بھائی ہے، بھتیجا ہے اور چچا ہے۔ یہاں چچا گرچہ جزء ابیہ میں نہیں ہے، لیکن یہی یہاں پر ثابت کرنا ہے کہ جزء ابیہ کی موجودگی میں دور والا ساقط ہو جائے گا، تو جزء ابیہ کے اندر یہاں بھائی ہے اور بھتیجا ہے، جس طرح میت کا بھائی جزء ابیہ میں ہے، اسی طریقے سے میت کا بھتیجا وہ بھی جزء ابیہ میں ہے۔ لیکن ان دونوں کے اندر جزء ابیہ ہونے کے باوجود فرق یہ ہے کہ بھائی اوپر کے درجے کا ہے اور بھتیجا اس سے نیچے درجے کا ہے، لہذا الاقرب میں بھائی وارث بن جائے گا،
असबा बन जाएगा और भतीजा महरूम हो जाएगा। और जब जुज़्ओ अबी ही मौजूद है तो जुज़्ओ जद्दी ही महरूम हो जाएगा। चचा यहाँ पर जुज़्ओ जद्दी ही है, वो महरूम हो गया। चौथी मिसाल जुज़्ओ अबी ही की है, वो ये है कि भतीजा, चचा और अमजाद भाई, यानी चचा जाद भाई, चचा का लड़का, भतीजा और चचा। भतीजा चूंकि जुज़्ओ अबी ही में है वो असबा बनेगा, वारिस बनेगा, और चचा चूंकि जुज़्ओ अबी ही में नहीं है बल्कि जुज़्ओ जद्दी ही में है, इसलिए वो महरूम हो जाएगा। और जब चचा खुद महरूम हो रहा है तो फिर चचाजाद भाई तो बदरजा औला महरूम हो जाएगा। पांचवी मिसाल है जुज़्उ जद्दी। जुज़्उ जद्दी में वारिसीन दो लिखे हैं। मस्जिद का एक वारिस लिखा हुआ है चचा और दूसरा लिखा है दादा का भतीजा। तो यहाँ पर जुज़्उ जद्दी के अंदर तो चचा है, वो वारिस बन जाएगा, असबा बन जाएगा, और दादा का भतीजा ये अबाद हो गया, ये महरूम हो जाएगा। ये मिसालें हैं असबा बिनफ्सिही की। असबा मा गैरिही, असबा बगैरिही की तो कोई बात मतलब मुश्किल है ही भी नहीं, इसलिए कि असबा बगैरिही के माना यह है कि लिज़क्र मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन शुरू से कई दफा ज़बिल फुरूज में भी पढ़ चुके हैं कि भाई बहन की गहरा और दोहरा ले लेंगे, बेटा और बेटी, पोता और पोती ये गहरा दोहरा ले लेंगे। अब यहाँ पर असबा मा गैरिही में यानी वो औरतें जो किसी दूसरी औरत की वजह से असबा बन जावे, खुद तो असबा बनेगी लेकिन जिसकी वजह से ये असबा बन रही है वो खुद असबा नहीं बनेगी, बल्कि वो खुद तो मुतय्यना हिस्सा ही लेगी। इसके अंदर मिसाल लिखी हुई है। पहली मिसाल में मस्जिद के दो वारिसिन लिखे हैं, बहन है और बेटी है। बहन और बेटी, बहन असबा बनेगी बेटी की मौजूदगी में। बेटी को मिलता है अन-निस्फ़ु लिल-वाहिदा, बेटी के नीचे लिख दिया निस्फ। निस्फ का मतलब उसका हम नाम मखरज वो हुआ करता है दो, लिहाजा निस्फ का मखरज चूंकि दो है, दो से मसला बनाकर उसमें से निस्फ यानी कि एक बेटी को दिया, जो एक बचा वो बहन को दे दिया। यह है असबा मा गैरिही की मिसाल। इजरुल अखवात माल बनाते असबतन। दूसरी मिसाल है कि मस्जिद ने एक बहन छोड़ी और दो बेटियां छोड़ी। मस्जिद ने एक बहन छोड़ी और दो बेटियां छोड़ी, तो मस्जिद की दो बेटियों को सुलुसान मिलेगा। वो सुलुसान लिस्नतैनि फसाइदतन, बेटियों को सुलुसान मिलेगा। सुलुसान का हम नाम मदद है सलास, लिहाजा तीन से मसला बनाया। तीन में से सुलुसान यानी कि दो बेटियों को दिए और जो एक बचा वो बहन को दे दिया। बहन को एक इसलिए नहीं दिया कि वो सुलुस है, बल्कि इस बुनियाद पर दिया कि बचा हुआ एक है। तीसरी मिसाल में मस्जिद ने छोड़े हैं हकीकी बहन, बेटी, अल्लाती भाई, अल्लाती बहन और हकीकी भतीजा। हकीकी बहन, बेटी, अल्लाती भाई, अल्लाती बहन और हकीकी भतीजा। ये इनमें सबसे ज्यादा नजदीक रिश्ता मस्जिद से वो उसकी बेटी का है। अन-निस्फ़ लिल-वाहिदा, बेटी के नीचे लिख दिया निस्फ़, बेटी के नीचे लिख दिया निस्फ़। अब बेटी को निस्फ़ दिए जाने के बाद गौर कर लीजिए, हकीकी बहन, अल्लाती भाई बहन और हकीकी भतीजा। हकीकी बहन का रिश्ता मस्जिद से दो तरफा हुआ करता है, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी, जबकि अल्लाती भाई और बहन का रिश्ता मस्जिद से वो सिर्फ एक तरफ से है, यानी बाप की तरफ से। लिहाजा हमने ये पढ़ा था कि ज़ी क़राबतैन को तरजीह दी जाएगी, लिहाजा हकीकी बहन असबा होने के नाते बेटी को दिए जाने के बाद का बचा हुआ ले लेगी और वो है एक। तो मसला बनाया यहाँ दो से, बेटी को एक दिया, दो में से एक जो निस्फ है, और बाकी का बचा हुआ एक वो हकीकी बहन को दे दिया। अल्लाती भाई और बहन ये दोनों क्यों साकत हो गए? इस वास्ते कि हकीकी बहन जिस वक्त में असबा बन रही हो
اس وقت میں اللاتی بھائی بہن ساقط ہو جاتے ہیں. اور حقیقی بھتیجا، ظاہر حقیقی بھتیجا درجے کے اعتبار سے دور کا ہو گیا. ذکرن کانا او انسا، ہم نے پڑھا تھا کتاب کے اندر، ذکرن کانا او انسا، یعنی قریب تر عصبہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث، وہ دور والا کو ساقط کر دے گا، کر دے گی. تو یہاں پر یہی ہے کہ حقیقی بہن چونکہ اقرب ہے، وہ ابعد کو یعنی حقیقی بھتیجے کو محروم کر دے گی، جبکہ حقیقی بھتیجا مذکر ہے لیکن درجے کے اعتبار سے چونکہ وہ نیچے درجے کا ہے یا دور کے درجے کا ہے، وہ محروم ہو جائے گا. آخری مثال اس میں لکھی ہے، میت کے وارثین میں 3 ہیں، اللاتی بہن، بیٹی اور چچا. اللاتی بہن، بیٹی اور چچا، ان میں ذوی الفروض میں سے بیٹی ہے اور میت سے سب سے نزدیک رشتہ ان وارثین میں اس کا ہے. بیٹی کو نصف ملا جیسے کہ اس کے نیچے لکھ دیا گیا. بیٹی کو نصف دیے جانے کے بعد اجعل الاخوات مع البنات عصبۃ، بچا ہوا نصف وہ اللاتی بہن کو دے دیا جائے گا، وہ اللاتی بہن کو دے دیا جائے گا. مسئلہ 2 سے بنایا، ایک بیٹی کو دیا، ایک اللاتی بہن کو دیا. یہاں پر اب کچھ بچا نہیں ہے جو چچا کے حصے میں آئے، لہذا چچا محروم ہو گیا. یہ آپ حضرات اپنی کاپی میں تحریر فرما لیجئے. اور اس سے آگے کا جو سبق ہے یہ آخر الاسباب مولا عطا کا، یہ بھی بڑا اہم سبق ہے، اچھا سبق ہے. اس میں امثلہ مثالیں بھی ہیں، وہ انشاءاللہ کل ہوگا. مفتی